السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس کے اندر جو موضوع ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر تفکر سے کام لینا، یا عام زبان میں کہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ بھی قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن کی تلاوت کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی تلاوت جس کے بارے میں مختصر اس کے پہلے میں نے بیان کیا تھا، اور ایک ہے اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صرف لفظی یعنی تلاوت کرتا رہے، لیکن جو اس کے نزول کا مقصد ہے، اللہ تعالی ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اس سے آدمی واقف نہ ہو سکے۔ اسی لیے قرآن کے اندر ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب یعنی قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، یہ مبارک کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کے اندر، اس کی نشانیوں کے اندر اس کو پڑھ کر لوگ غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ، دانش مند لوگ کیا کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کو اچھی طریقے سے سیکھتے تھے، یعنی تلاوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اور اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مطالب کیا ہیں، قرآن کا اس آیت کا مقصد کیا ہے، وہ بھی سیکھتے تھے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن کو جن سے ہم قرآن سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام، انہم كانوا اذا تعلموا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیت سیکھ لیتے تھے، 10 آیت، تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے اندر علم کیا ہے، عمل کیا ہے، پریکٹیکل کر نہیں لیتے تھے، سیکھ نہیں لیتے تھے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیت ہی سیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہنا کیا چاہتا ہے، ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے، اس کے اندر علم کیا ہے، عمل کرنے کی صورت کیا ہے، کیسے عمل کرنا چاہیے، جب مکمل طور سے 10 آیتوں کے معنی، مطالب، تفسیر وغیرہ سیکھ لیتے، اس کے بعد پھر کیا کرتے، آگے بڑھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو لوگ غور فکر کرتے ہیں، آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سعادت مند زندگی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، یا قرآن کو سنتے ہیں لیکن منہ موڑ لیتے ہیں، یا پڑھتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے آئے ہیں، یا اللہ کی طرف سے ہدایت کا طریقہ آ چکا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ،
تو جو اس کی پیروی کرے گا یعنی ہدایت کے راستے کو اپنائے گا، فلا یضل ولا یشقى، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا، یعنی دنیاوی زندگی اس کے اوپر تنگ نہیں ہوگی۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور جو میری ذکر سے اعراض کرے گا، میری ذکر سے اعراض یعنی قرآن کی تلاوت سے اعراض کرے گا، اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرے گا، قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے۔ دنیاوی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کو کیا کریں گے؟ اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے اس طریقے سے اندھا کیوں اٹھا رہا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری بینائی کام کرتی تھی، میری آنکھیں کام کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طریقے سے تم نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا تو آج بھی تم بھلا دیے گئے۔ وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طریقے سے ہم ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرنے والے ہیں، اس کے اپنے یعنی اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرِ، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت ہوگا اور وہ باقی رہنے والا ہوگا۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، دنیاوی زندگی ان کے اوپر تنگ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی سعادت مند زندگی عطا فرمائے گا اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ اس کی نشانیوں سے، اس کی آیتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، کبر و تکبر کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دنیا میں بھی گمراہ کر دے گا، دنیاوی زندگی بھی ان کے اوپر تنگ ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ پریشانی کے اندر ہوں گے، قلق کے اندر ہوں گے، ذہنی الجھن کے اندر ہوں گے، ٹینشن کے اندر ہوں گے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ یہ جانوروں کی طریقے سے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ غفلت برتنے والے ہیں، غافل لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے وَهُمْ فِي قَبْرِهِ فِي ضِيقٍ وَضَنَكٍ، اور اسی طریقے سے قبر کی زندگی بھی ان کے لیے کیا ہے؟ تنگ کر دی جائے گی، قبر کی زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہو رہی جو قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تدبر تفکر نہیں کرتے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے ان مقاصد پر عمل نہیں کرتے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن ہم ان کو انہیں کے چہرے پر یعنی اوندھے منہ ان کو اٹھائیں گے، اور وہ اوندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے۔ یہ سب سزا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ مأواہم جہنم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور یہ کتنی بری جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور جہنم کے اندر شعلے بھڑکائے گا، جہنم کے اندر اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، کبر و غرور میں قرآن کی آیتوں کو سنتے نہیں، سن کر انسنی کر دیتے ہیں، جیسا کہ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے دل پہ پردہ پڑ گیا تھا، کیا کہیں گے؟ بہانہ کریں گے، ہمارے دل پہ پردہ پڑ گیا تھا، جس کی طرف یہ کیا کرتے تھے؟ ہمیں دنیا کے اندر آج دیکھیے بہت سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے قرآن کا یہ مفہوم ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، تو انسنی کر دیتے ہیں سن کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا نقشہ کیا مما تدعونا الیہ، جس کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے، ہمارے دل پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان کیا ہو گئے تھے؟ بہرے ہو گئے تھے، یعنی ہم سن نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کیا؟ سنتے تھے لیکن سن کو انسنی کر دیتے تھے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب، اور اپنے اور اس کے درمیان کیا کرتے تھے؟ ایک رکاوٹی کارڈ بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کو سزا دے گا، دنیاوی زندگی تنگ کر کے، اور آخرت کے اندر بھی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نابینا یعنی اندھا اٹھائے گا، بصیرت اور بصیرت تو چھین ہی لے گا، بصارت بھی چھین لے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ شکایت کریں گے کہ تو نے ہمیں ایسا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا
کہ تو نے دنیا کے اندر ہماری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے آج تم بلا دیے گئے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور برائی کا بدلہ جو اس کو دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اس کی اپنی کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اور اسی قرآن کے تعلق سے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، کہ قرآن کا علم جن کے پاس ہو اور اس پر عمل نہ کریں تو اس کی سزا کیا ہے، آئیے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو علم سے نوازا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا دے، اور اس پیغام کو، اس سندیش کو، یا ان آیتوں کو، قرآن کی آیات کو یا دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنا دے۔ صحیح بخاری کے اندر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھ کر اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کرتے۔ ایک سنت یہ بھی اس حدیث سے میرے ذہن بات آگے تو بیان کر دیتا ہوں، بہت سارے ہمارے بھائی لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد، یعنی امام ہوتے ہیں، امام نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ نہیں پھیرتے، جبکہ اس حدیث کے اندر کیا ہے، وَفِي لَفْظٍ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ، آپ اپنے چہرے ہمارے طرف پھیر لیتے، یعنی پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف بیٹھ جاتے، صحابہ کرام کی طرف بیٹھتے اور پوچھتے من رأى منکم الرؤیا من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تم میں سے کسی نے رات میں خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کوئی خواب دیکھا رہتا تو اس کو بیان کر دیتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق ہم سے پوچھے، تو ہم میں سے سب نے کہا کہ نہیں، کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے جو میں تم سے بتلانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ دونوں آدمی مجھے لے کر گئے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں جو مجھے کوٹ کرنا ہے یا جو میں آج کے درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى عَتَيْنَا عَلَى مَضْجَعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، مجھے آگے لے کر گئے کہ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری 1386 نمبر کی حدیث ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے آگے لے کر گئے، یعنی سزا فلاں گنہگار کو کیا سزا ملے گی، یہ سب دو آدمی آئے، یعنی فرشتے آئے اور لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی اپنے ہاتھ میں بڑا پتھر لے کر اس کے سر کے پاس کھڑا ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی بڑا پتھر لے کر اس کے سر کے پاس کیا ہے، کھڑا ہے۔ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَطْلَقُ رَأْسَهُ، اور وہ پتھر سے اس آدمی کو مارتا تھا، پتھر اس آدمی جو نیچے لیٹا ہوا تھا اس کے سر پہ مارتا تھا۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے دکھلائی، یہ عذاب دکھلایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب وہ مارتا تھا تو اس کا سر بالکل یعنی چکنا چور ہو جاتا تھا اور پتھر بہت دور چلا جاتا تھا، بہت دور چلا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، حدیث کے اندر ہے فيتبع الحجر فيأخذه، تو پتھر دور چلا جاتا تھا، پھر وہ آدمی پتھر لینے کے لیے جاتا اور پتھر لے کر جب واپس آتا اس شخص کے پاس جس کو مارا تھا تو اس کا سر بالکل ویسے ہی ہو جاتا تھا جیسے پہلی بار میں تھا، پھر اس کو مارتا، پھر اسی طریقے سے یہ سزا اس کو ہوتی رہتی، یعنی پتھر سے اس کو اس کے سر پہ مارتا، اس کا پتھر یعنی سر پہ چوٹیں آتی اور نست و نابود ہو جاتا، پھر پتھر بھی دور چلا جاتا، پھر پتھر لے کر واپس آتا، پھر اس شخص کا سر پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صحیح کر دیتا۔ مطلب یہ کہ یہ سزا اس شخص کو دی جا رہی تھی، ایک لیٹا ہوا تھا اور ایک پتھر سے مارنے والا اس شخص کو تھا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ ما هذا، یہ کیا ہے؟ فقال انطلق، تو ان دو آدمیوں نے اس شخص نے کہا کہ اور آگے بڑھو۔ لمبی حدیث ہے، اس پوری حدیث میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، اور اسی حدیث کے اندر اما الرجل الذي اتيته، وہ آدمی جس کو پتھر سے مارا جا رہا تھا، جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جس کو یہ سزا دی جا رہی تھی، وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے جن کو اللہ نے علم دین سے نوازا ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی سزا دے رہا ہے اس شخص کو۔ اما الرجل الذي اتيت عليه
بہرحال وہ آدمی جس کے پاس میں آیا، جس کو سر کچلنے کی یعنی سر کچلا جا رہا تھا، یہ سزا دی جا رہی تھی، پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، فَهُوَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ تو وہ آدمی کون تھا؟ جو صاحب قرآن تھا، جو قرآن والا تھا، قرآن کا علم تھا اس کے پاس، حافظ قرآن تھا، لیکن وہ کیا ہے، رات کو بھی سوتا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، رات میں بھی سوتا اور دن میں بھی نمازوں سے غافل رہتا، کوئی عمل نہیں، قرآن ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں، قرآن پڑھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کی یہ سزا ہے کہ قیامت تک یہ عذاب اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، قیامت تک یہ عذاب۔ یہاں پہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن غور فکر نہیں کرتے تو کیا کریں گے، اپنے اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے اس سے وہ کیا ہے نابلد رہیں گے، قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے، فلاں سورت کی فضیلت کیا ہے، فلاں آیت کی فضیلت کیا ہے، اس سے وہ نابلد اور نہ سمجھ رہیں گے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، ہر نماز کا رکن ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، توحید کی کن کن چیزوں کی بات ہوئی ہے، اللہ کی عبودیت کی بات، صحیح راستے کی بات، جنت کی بات، یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، تفسیر نہیں پڑھیں گے، تو سورہ فاتحہ آپ پوری زندگی پڑھتے رہ جائیں، پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے، لیکن سورہ فاتحہ کا درس کیا ہے، سورہ فاتحہ ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے قرآن کے اندر بار بار غور و فکر کر پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو غور و فکر کر کے نہیں پڑھتے، وہ ان کے لیے بھی یہ وعید ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، یعنی قرآن کا علم دیا ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن وہ رات کو سوتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، یا قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سزا ان کو قیامت تک اسی طریقے سے ہوتی رہے گی۔ قیامت تک ایک آدمی اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلتا رہے گا، یہ سزا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن یا تو آپ کے لیے حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا، آپ کے لیے حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع فمن جعله امامه قاده الى الجنہ، قرآن یہ کیا ہے، شفاعت کرنے والا ہے، اور جو پڑھنے والے کے لیے شفاعت بھی کی جائے گی۔ فمن جعله امامه قاده الى الجنہ، تو جس نے اپنا اس کو قرآن کو امام بنا لیا، پیشوا بنا لیا، یعنی اس کے مطابق عمل کیا، تو یہ قرآن کیا ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن آپ کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے، پڑھ کر سن کر انسنی کر دیتا ہے، یا پیٹ پیچھے اس کو جو ہے یعنی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یہی قرآن اس کو کیا ہے، جہنم کی طرف لے جائے گا، یہی قرآن اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہوگا یا آپ کے خلاف حجت ہوگا۔ آپ کے لیے حجت ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اس کے جو مفاہیم ہیں، جو احکامات ہیں اس کو نافذ کریں گے، جو منہیات ہیں آپ اس سے رک جائیں گے، تب یہ قرآن آپ کے لیے حجت بن کر کے آئے گا۔ اگر آپ پڑھ کر گویا کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں، سن کر انسنی کر دیں گے، ترجمہ آپ نے پڑھا اس پر عمل نہیں کریں گے، ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ قرآن آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا۔ تو اگر یہ قرآن جو آپ کے لیے سفارشی بننے والا تھا، اگر آپ کے خلاف حجت بن کر کے آ گیا ہے قیامت کے دن، آپ کے لیے دلیل نہ بنے بلکہ آپ کے خلاف دلیل اور برہان بن کر کے آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے ناکامی، نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اے میرے پیارے بھائی اور دوستو، قرآن ہمارے درمیان ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن میں غور و فکر کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، 2-4 آیت ہی پڑھیے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر اتارتے تو اس کی یعنی پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا، پہاڑ بھی ریزے ہو جاتا۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا، انسان پر اتارا، اور اس قرآن کے اندر جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو راز ہیں اس کے اندر، جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، غور فکر نہیں کریں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت، لفظی تلاوت بھی کیجیے لیکن حکمی تلاوت بھی آپ کو ضرور کرنی پڑے گی، حکمی تلاوت بھی کیجیے ورنہ نقصان آپ کا ہوگا۔
اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو ہر جگہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، ہر جگہ غیروں سے ان کی تمیز ہونی چاہیے، رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، جب دن میں چلے تو اس کو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، اس پر عمل کرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے قرآن کی آیات پڑھ کر رونے والا ہو، جب لوگ ہنسے تو یہ روئے، قرآن کی آیات کا ورد کر کے، قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کے معنی اور مطالب کو پڑھ کر رونے والا ہو، اور اسی طریقے سے جہاں لوگوں کی محفل اور مجلس میں ہو تو یہ معلوم ہو کہ یہ قاری قرآن ہے، یہ حافظ قرآن، یعنی تمیز ہونی چاہیے اور قاری قرآن اور اسی طریقے سے غیر دوسرے لوگوں کے درمیان۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان، ان کا قول ہے جس کا مفہوم مختصر میں نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی بھی شخص آج دنیا کے اندر قرآن کا جو مطلب ہے، قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو یقین جانیے کہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے، رسوائی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس دن ظالم اپنے انگلیوں جس دن ظالم کیا ہے، اپنے انگلیوں کو دانتوں طرح دبا کر اور کیا کہے گا کہ میں تو ہلاک کر دیا گیا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ فلاں کو دوست نہ بناتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو، یعنی ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو خلیل نہ بناتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کا ذکر، اللہ کی نشانیاں آ چکی تھی، پھر بھی اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کیا بنا دیا ہے، دشمن بنا دیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مددگار آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جو قرآن کے نزول کے بعد بھی قرآن کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں، قرآن کے ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے، مرنے کے بعد سوائے پچھتانے کے، افسوس کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم بقید حیات ہیں، الحمدللہ، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم علماء کرام سے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر، اس لاک ڈاؤن کے اندر، جہاں ہمارے پاس کوئی دیگر کام نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ہم فری ہیں، پھر بھی اگر ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو، سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران کو ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نے یاد کی ہیں، اگر اس کا ترجمہ، اگر اس کی تفاسیر ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یقین جانیے نقصان آپ کا ہوگا، یقین جانیے نقصان آپ کا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے نزول مقصد نہیں سمجھا، مقصد نزول نہیں سمجھا۔ نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ قرآن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، قرآن جو نور ہے، قرآن جو راہ ہدایت ہے، قرآن جو طریق جنت ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی اگر آپ نے کوشش نہیں کی، ترجمے کے ساتھ غور و فکر نہیں کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن مجید کے اندر؟ یا ان کے دلوں پر تالا لگا دیا ہے؟ غور و فکر کرنے کی کوشش تو کرو، پڑھنے کی کوشش تو کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو۔ اور آج الحمدللہ سعودی عربیہ کے اندر مجمع ملک فہد، مدینہ منورہ کے اندر، جہاں سے قرآن پرنٹ ہوتا ہے، قرآن چھپتا ہے، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ فری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اکثر زبانوں کے اندر جو بھی دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں، زیادہ بولی جانے والی بھاشائیں ہیں، ان تمام بھاشاؤں کے اندر، ان تمام زبانوں کے اندر الحمدللہ قرآن کا انواد موجود ہے، قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ اردو میں پڑھنا چاہتے اردو میں پڑھیے، ہندی میں پڑھنا چاہتے ہندی میں، نیپالی میں پڑھنا چاہتے نیپالی میں، پشتو میں پڑھنا چاہتے پشتو میں، آپ پنجابی میں بھی پڑھنا چاہتے پنجابی میں غالباً اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ فرنچ میں، آپ جس بھی زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، انگلش میں، جو بھی بڑی بڑی زبانیں ہیں،
آپ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں الحمدللہ یہ سعودی عربیہ قرآن کو چھپوا کر مختلف یعنی ہر کنٹریز کے اندر الحمدللہ تقسیم کرواتے تھے، اور سعودی پرنٹ کا سعودیہ کا چھپا ہوا قرآن آج پوری دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں، لفظی آپ تلاوت کر رہے ہیں، جس کے تلاوت پر بھی اجر ہے، ایک حرف پڑھ 10 نیکی ملتی ہے، الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں تدبر، غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ اس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے اس میں غور و فکر کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی طرف بھی اپنی عقل اور بدھی کو بھی لگائیے، اپنے عقل کو قرآن کو سمجھنے میں لگائیے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے، اس لیے اس میں بھی ہمیں اپنے اوقات کو صرف کرنے کی لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن میں اہل قرآن میں سے بنائے، اور قرآن میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، تدبر اور تفکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر اس کو نافذ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اگر ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو آپ آگے پہنچائیں، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ شکریہ۔ میں علی سرور محمد ابراہیم، جبیل، سعودی عرب۔